أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سورہ فرقان آیات 75 تا 78. سورہ فرقان میں جہاں اللہ تعالی رحمان خدا کے بندوں کی صفات بیان فرماتا ہے، وہاں اسی تسلسل میں آخر پہ رحمان خدا کے بندوں کی ازدواجی زندگی کے اعلیٰ تصورات کو ان الفاظ میں پیش فرمایا گیا ہے کہ ازدواجی زندگی کے متعلق ان کی تمناؤں کا منتہا کیا ہوتا ہے، کیا چاہتے ہیں اپنے رب سے. فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. وہ یہ رب عرض کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہماری بیویوں ہی میں سے اور ہماری اولاد ہی سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ، یہی ہیں جن کو جنت میں بلند و بالا عمارتیں، 2 منزلہ عمارتیں عطا کی جائیں گی، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور انہیں نیک تمناؤں اور سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا. وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. حسنت مستقرم و مقامہ،
ان کی عارضی قیام گاہ بھی بہت خوبصورت اور حسین ہوگی، اور ان کی دائمی قیام گاہ بھی بہت خوبصورت اور حسین ہوگی۔ تو ان سے کہہ دے ما یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی کل کے مخاطب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ فرمایا ہے محمد تو ان سے کہہ دے، یعنی عام بنی نوع انسان سے، ما یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو تو میرے رب کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کیونکہ تم دعا کے نظام کو جھٹلا چکے ہو، خدا تعالیٰ سے لقاء کے مضمون کو جھٹلا چکے ہو، پس لازماً اس کے نتائج بلاؤں کی طرح تم سے وابستہ ہو جائیں گے۔ ایسی بلائیں جو ایک غلط فعل کے نتیجے میں انسان کو لازم ہو جایا کرتی ہیں، چمٹ جایا کرتی ہیں، ایسی چمٹنے والی مصیبتیں تمہیں آ گھیریں گی۔ ان آیات میں جو عائلی زندگی کا اعلیٰ مقصد بیان فرمایا گیا ہے، اس کا تعلق براہ راست تزوج کے مضمون سے ہے۔ کیوں ازدواجی زندگی خدا تعالیٰ نے قائم فرمائی، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اور دراصل بنیادی مقصد، جیسا کہ ہر معمولی فہم کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے، انسانی زندگی کا تحفظ ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ زندگی کا تحفظ اور بقائے نسل ہے، تاکہ ہر چیز کی نسل باقی رہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ یہ بنیادی مقصد کن ذرائع سے حاصل ہوا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ایک لمبا مضمون ہے، لیکن براہ راست یہاں اس مضمون کا صرف اتنا تعلق ہے کہ انسان کے مقام تک پہنچتے پہنچتے انسانی زندگی اتنے بلند مقاصد حاصل کر لیتی ہے کہ اس کے نتیجے میں محض بقائے نسل مقصد نہیں رہ جاتا، بلکہ ایسی نسل کا بقا مقصد بن جاتا ہے جو متقی ہو، جو نیک ہو، جو خدا ترس ہو۔ اور محض نسل کو جاری کرنا انسانی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بس وہ مضمون جو بظاہر مشترک ہے ہر حیوانی زندگی میں، اسے اس آیت نے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں باقی حیوانی زندگی پیچھے رہ جاتی ہے، اور انسان تمام حیوانی زندگی سے ممتاز ہو کے نظر آتا ہے، کیونکہ بظاہر جنس کے نتیجے میں یا جنسی تعلقات کے نتیجے میں صرف اولاد پیدا ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس مقام پر خدا اپنے رحمان بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے، اس مقام پر ان رحمان بندوں کے منہ سے یہ دعائیں نکلتی ہیں کہ اے خدا، ہمیں صرف اولاد نہیں چاہیے، ہمیں ایسی اولاد چاہیے جو متقی ہو، ہمیں صرف بیویاں نہیں چاہیے، ایسی بیویاں چاہیے جو متقی ہوں اور ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان پیدا کرنے والے ہوں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا کرنے کی دعا کے بعد یہ فرمانا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ بتاتا ہے کہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک دراصل تقوی دیکھنے میں ہے، دین کو سدھرا ہوا دیکھنے میں ہے۔ اسی مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں، یہ ہو میں دیکھ لوں تقوی سبھی کا، جب آئے وقت میری واپسی کا۔ آخری وقت میں میری یہ تمنا ہے کہ جاتے ہوئے میری نظر جب اپنی اولاد پہ پڑے تو وہ متقی ہوں۔ بین ہی اسی آیت کے مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اردو میں دعائیہ رنگ دیا ہے۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا،
چونکہ ان لوگوں نے صبر سے کام لیا ہے اس لیے ان کو جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور وہاں انہیں نیک تمناؤں، دعاؤں اور سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ دوسرا مقصد جو قرآن کریم سے ثابت ہے وہ رفاقت، اعلیٰ رفاقت ہے اور تسکین قلب ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ تمہارے اندر خدا تعالیٰ نے جو مودت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے ہیں ان کی تسکین کے لیے بیاہ شادی کا نظام بنایا گیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکینت حاصل کرو اور ایک دوسرے کی رفاقت سے زندگی کا سفر زیادہ عمدہ طریق پر طے کر سکو۔ پھر قرآن کریم فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون بہ، جس کے واسطے دے دے کر تم ایک دوسرے سے خیر چاہتے ہو، جس کے نام پر استدعا کرتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتوں کو نہ بھولنا، خصوصیت کے ساتھ رحمی تعلقات کو فروغ دو۔ اس آیت سے اور بعض دیگر آیات سے ایک تیسری بنیادی وجہ بیاہ شادی کی یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جس میں آئلی زندگی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہو اور خاندان کی بنا پر سوسائٹی قائم کی جائے، انفرادیت کی بنا پر سوسائٹی کا قیام نہ ہو۔ باہمی رشتہ داریوں کا مضبوط بندھن، اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے حسن سلوک، ایک دوسرے سے پیار اور محبت، گویا کہ خاندان کی کو بنیاد بنایا ہے اسلام کے سوشل سسٹم کا۔ ہر سوشل نظام کی ایک روح اور ایک فلسفہ ہوتے ہیں۔ اسلامی سوشل نظام کی روح اور فلسفہ خاندان کے نظام کو تقویت دینا ہے، جس کی بنیاد ارحام پر ہے۔ چنانچہ وہاں جو ازدواجی زندگی کے لیے دعا سکھائی وہ بھی رحمان خدا کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے سکھائی، اور رحمی رشتوں کو تقویت دینے کا رحمان سے تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی کھول کر بیان فرما دیا کہ رحم اور رحمان دونوں ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، اس لیے وہ شخص جو رحمی رشتوں کو کاٹتا ہے اس کا رحمان خدا سے بھی تعلق کٹ جاتا ہے۔ بس یہ مضمون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ یہ تین بنیادی وجوہات ہیں جو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی آئلی یا ازدواجی زندگی کی بنا ہیں، اور جب ہم غور کرتے ہیں دنیا کے حالات پر تو ان کے سوا باقی ساری وجوہات سے شادیاں کی جاتی ہیں اور ان باتوں کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نقشے کو جس طرح پایا دنیا میں اس طرح یوں بیان فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها واظفر بذات الدین تربت یداک۔ عموماً لوگ جو دنیا میں شادیاں کرتے ہیں وہ دین کو سب سے آخر پہ کر دیتے ہیں اور اولیت دیتے ہیں مال کو، حسب و نسب کو اور جمال کو، اس کے حسن کو۔ فاظفر بذات الدین، تم دین کو اولیت دو، دین کو غالب رکھو،
تربت یدا کا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ناکام اور نامراد رہو گے، بدنصیب ہوگے۔ یہاں ایک لفظ دین میں وہ تینوں مضمون بیان فرما دیے گئے جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، یا پہلے ذکر کیا ہے، یعنی قرآن کریم نے جو تین بنیادی صفات وجوہات بیان فرمائی ہیں، شادی کے محرکات بیان کیے ہیں، وہ سارے دین سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ دین میں ان تمام مضامین کا خلاصہ بیان فرما دیا جو قرآن کریم نے مختلف آیات میں ہمارے سامنے کھول کر رکھے، اور فرمایا کہ بدقسمتی سے لوگ دین کو آخر پر کرتے ہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو تم دین کو فضیلت دو اور دین کو اول کرو۔ دین کا لفظ یہاں وسیع مضمون میں استعمال ہوا ہے، اور اس میں عورت کا تقوی اور یا زوج کا تقوی کہنا چاہیے، کیونکہ عورت کے لیے جب وہ مرد کو دیکھے یا مرد کی تلاش کرے تو وہاں بھی دین ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس لیے فریق ثانی کا تقوی دیکھنا، اس کا حسن خلق دیکھنا، اس کا اچھا مزاج دیکھنا جو رفاقت میں اس کے کام آ سکے، اور وہ تمام باتیں جو خلق اور دین سے تعلق رکھنے والی ہیں ان کو اولیت دینا، یہ ہے اصل قرآنی نظریے کے مطابق وہ شادی جو خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ مستقر بھی ان کا اچھا ہوتا ہے اور مقام بھی اچھا ہوتا ہے، عارضی قیام گاہ بھی ان کی اچھی بنتی ہے اور مستقل قیام گاہ بھی اچھی بنتی ہے، یعنی اس دنیا میں بھی وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اجر پاتے ہیں اور بہت اچھے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں جو عارضی گھر ہے، اور مرنے کے بعد جب مستقل رہائش گاہ ان کو نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی بالا خانوں والی بلند و بالا اچھی رہائش گاہ نصیب ہوتی ہے۔ عملاً چونکہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مضمون کو الٹ دیا جاتا ہے، اس لیے دین کی بجائے ہر دوسرے مقصد سے شادی کی جاتی ہے، اور شادی کے جب مقصد بگاڑ دیے جائیں تو جیسا کہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کے نتائج کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے، اس لیے جب نیت بدل جائے، جب مقصد بگڑ جائے تو نتیجہ بھی اسی طرح بگڑ جاتا ہے، اور ایسی شادیاں عملاً کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یورپ کے معاشرے میں وہ خرابیاں نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اور قسم کی خرابیاں ہیں، لیکن وہاں بھی شادی کی نیتوں میں وہ قرآنی نیت شامل نہیں، اس لیے یہاں کا معاشرہ بھی جب ٹوٹتا ہے تو غلط نیتوں کی وجہ سے وہ معاشرہ ٹوٹتا اور بکھرتا رہتا ہے اور خاندان تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں الگ قسم کی بنیادوں پر معاشرہ قائم ہے، اور وہاں بھی نیتیں اگرچہ بدلی ہوئی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ فرق پائے جاتے ہیں یورپ کے معاشرے کے ہمارے معاشرے کے ساتھ۔ ہمارے معاشرے میں جب ماں باپ شادیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کی تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو یورپ کے معاشرے سے ہے۔ یہاں عموماً لڑکا اور لڑکی آپس میں مل کے فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے ملک میں عموماً والدین فیصلہ کرتے ہیں، مگر دونوں جگہ نیتوں کا فساد نظر آتا ہے۔ بہت سی شادی کی تباہی کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ ماں باپ حرص سے شادی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے کی خوشی اس بات میں ہے کہ امیر گھرانے کی لڑکی گھر میں آئے اور اس کے ساتھ دولت ہو، اس کے ساتھ وہ سب آرام ہوں جو دولت کے ذریعے نصیب ہوتے ہیں، کاریں ہوں، ریفریجریٹر ہوں، بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اخراجات مل جائیں۔ ان نیتوں کے ساتھ وہ لڑکی ڈھونڈتے ہیں اور بعض دفعہ بڑی بے شرمی کے ساتھ کھلے لفظوں میں مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا
کہ مال کے لیے شادی کی جاتی ہے، تو امر واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے جو شاذ و نادر نظر آتی ہو۔ کثرت کے ساتھ روزمرہ ہمارے معاشرے میں مال کی شادیاں دکھائی دیتی ہیں، اور مال کو حسب اور جمال پر اولیت دینے کی وجہ یہ ہے کہ عملاً ساری دنیا میں مال ہی کو اولیت دی جاتی ہے۔ جب تک کسی لڑکی کو یہاں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے خامن کے پاس کافی دولت ہے یا اچھا مقام اور مرتبہ ہے جس کے نتیجے میں وہ سہولت سے زندگی بسر کر سکے گی، وہ فیصلہ نہیں کرتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عموماً حسن کو مال پر فضیلت دی جاتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مرد حسن کو فضیلت دیتے ہوں گے، لیکن عورت بھی تو ایک فریق ہے۔ عورت بسا اوقات مال کو فضیلت دیتی ہے، یا عورت کے گھر والے، جب ہمارے ملک میں ہم اپنے ملک کے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ کہیں گے کہ عورت کے گھر والے مال کو فضیلت دیتے ہیں، اور سب سے پہلے جائیداد دیکھی جاتی ہے، اس کے دوسرے امکانات دیکھے جاتے ہیں کہ آئندہ مالی لحاظ سے اس کی ترقی کے کیا امکانات ہیں۔ اور ایسی شادیاں شروع ہی سے جس کو کہتے ہیں ڈومڈ ہو جاتی ہیں، ان کے متعلق وہیں لکھ دیا جاتا ہے خدا کی تقدیر کی طرف سے کہ تم نے جو مقصد اختیار کیا ہے اس مقصد کے نتیجے میں دل کی تسکین، آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک اور پاکیزہ اولاد کا نصیب ہونا ایک بعید کی بات بن جاتی ہے۔ پھر حسب کی شادیاں بھی بڑی کثرت سے ہوتی ہیں۔ اچھا خاندان دیکھنا جس کے ساتھ نام و نمود ہو، یہ بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید بعض لوگ صرف کرتے ہوں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ انسانی نفسیات میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ حسب کے متعلق میں جانتا ہوں، میرے ساتھ رشتے ناتوں کا بڑا دیر سے تعلق ہے، لوگ بڑی دیر سے مجھے لکھتے چلے آتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کرواؤ، اور بہت جگہ میں نے اس خواہش کو اگر ظاہر نہیں تو دبا ہوا ضرور دیکھا ہے۔ اور بعض ماں باپ تو محض سوشل سٹیٹس میں لڑکی دیتے ہیں، یا لڑکے محض سوشل سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈتے ہیں جس کے خاندان کو باہر سے دیکھا جائے تو بڑی اس میں چمک دمک نظر آئے اور ایک مقام اور مرتبہ نظر آئے، اور ایسی شادیاں بھی اکثر ناکام ہوتی ہیں۔ پھر زینت حسن کو دیکھا جاتا ہے، حسن کے نتیجے میں مودت اور رحمت جو مقاصد میں داخل ہے وہ ضرور آ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسے دوام حاصل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حسن تو ایک فانی چیز ہے، ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا، اور نہ صرف فانی ہے بلکہ جتنا اس سے زیادہ واقفیت ہوتی چلی جائے، جتنا قریب آ جائے، جتنا ہاتھ میں آئے، اتنا ہی اس کی لذت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ یہ ایک روزمرہ کی چیز بن جاتا ہے۔ اور سیرت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی اپنی کشش نہیں کھوتی، بالکل حسن کے برعکس نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ جتنا زیادہ کسی صاحب سیرت انسان کے آپ قریب ہوں، اتنا ہی زیادہ اس سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس میں گراف ہمیشہ اوپر کی طرف چلتا ہے۔ سیرت سے اکتاتا ہوا کبھی کوئی آدمی نہیں دیکھیں گے آپ، لیکن حسن سے اکتاتے ہوئے ضرور آپ دیکھیں گے۔ اچھی سیرت وقت کے ساتھ حسین تر ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ سیرت میں بھی پختگی آتی ہے، سیرت میں بھی نفیس پہلو اور زیادہ اجاگر ہونے لگتے ہیں، اور صاحب سیرت کبھی بھی ایک حال پہ آپ کو ہمیشہ نظر نہیں آئے گا۔ صاحب سیرت کی مثال تو فیض نے اس شعر میں دی ہے کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا، کہ جب بھی تجھے دیکھتے ہیں ایک نیا عالم دکھائی دیتا ہے،
اور تجھ سے واقفیت اور تعارف کا مرحلہ کبھی بھی طے نہیں ہوتا. حسن میں یہ بات نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے شاعر نے اپنی غلط فہمی کی بنا پر حسن کو مخاطب کر کے یہ کہا ہو، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ حسن میں یہ بات نہیں ہوتی. اور پھر وقت کے ساتھ حسن ڈھلتا ہے، خصوصاً شادی کے بعد تو اس کا ڈھلنا ایک طبیعی اور یقینی امر بن جاتا ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال، ذمہ داریاں، بیماریاں، عمر کا اپنے وقت کے مطابق گزرتے چلے جانا، کوئی ٹھہرا ہی نہیں سکتا اس کو. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہر پہلو سے حسن پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. بس اگر حسن سے ابتدائی قرب محبت کو چمکانے کا موجب بھی بنے تو ایک لمبا عرصہ اسی حسن کے ساتھ ٹھہرنے سے اکتاہٹ بھی پیدا ہوتی ہے اور حسن کے اندر قوت کشش کم ہوتی چلی جاتی ہے دن بدن. سیرت کے مضمون اور دین کا مضمون ایک ہی چیز ہے اصل میں. بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کو فضیلت دو، دین کو غالب رکھو، تو اس میں وہ دین بھی آ جاتا ہے جسے ہم عرف عام میں دین کہتے ہیں، یعنی مذہب. اور عربی کا وسیع لفظ دین بھی اپنے پورے معنی دیتا ہے، اور اس میں کسی کا مزاج، اس کی سیرت، اس کی روش، اس کے چال چلن، یہ ساری باتیں داخل ہیں. تو سیرت کو اولیت دینا یہ بہت ہی اہمیت ہے، لیکن اس کی بہت ہی اہمیت ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سب سے آخر پر جا کر پھر سیرت کی تلاش کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بگڑے ہوئے بہت سے مقاصد ہیں جو کسی نہ کسی جہت سے انسانی ذہن میں داخل ہوتے رہتے ہیں. بعض عورتیں بہو صرف نوکرانی کے طور پر لاتی ہیں، اور جتنا غربت ہو کسی جگہ اتنا ہی زیادہ یہ نوکرانی کا تصور بیچ میں زیادہ عمل دخل کرتا ہے. اونچے کھانے پینے والے گھرانوں میں تو یہ تصور عموماً نہیں پایا جاتا، مغربی معاشرے میں بھی یہ تصور نہیں پایا جاتا، لیکن ہمارے ہاں جہاں اقتصادی معیار کم ہیں وہاں اس کا بڑا بھاری دخل ہے. چنانچہ بعض مائیں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں بہو لاتی اس لیے ہیں کہ اس سے خوب کام لیں گی، صرف خاوند کی خدمت ہی نہیں کرے گی بلکہ اس کے بہن بھائیوں کی بھی خدمت کرے گی، اس کے والدین کو بھی پالے گی. والدین تک تو بہرحال فرائض میں داخل ہے، لیکن بہن اور پھر بہنوں کے خاوند یا بھائی اور ان کی بیویوں کی خدمتیں، اس مضمون کو اتنا لمبا کھینچ لیا جائے تو یہ تو ایک بڑی سخت ناقابل برداشت صورتحال بن جاتی ہے، اور بعض گھروں میں ہوتی ہے ہی. مرد جو بگڑے ہوئے مقاصد رکھتے ہیں ان میں عموماً جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا حسن کو فضیلت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تہذیبی اقدار کو فضیلت دیتے ہیں. آج کل کے زمانے میں جسے تہذیب کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں اس کو بد تہذیبی کہتے ہیں، مگر میں جب تہذیب کہہ رہا ہوں تو عام اصطلاح میں بات کر رہا ہوں. آج کل کے تہذیب کی وہ اقدار جو عملاً دینی لحاظ سے نہایت ہی بد تہذیبی کی اقدار ہیں، ان کی کشش میں مبتلا ہو کر بعض خاوند اس وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو پارٹیوں میں بلائیں گے، پارٹیوں میں لے کے جائیں گے، گھروں میں پارٹیاں منعقد کریں گے، ان سے بے پردگیاں کروائیں گے، ملازمتوں میں اس سے ترقی حاصل کریں گے، پاپولر ہوں گے، ہر دل عزیز ہوں گے معاشرے میں کہ بڑی سجی دھجی بیوی ہے، بہت ہی سمارٹ جس کو کہتے ہیں سمارٹ بیوی لے کے آیا ہے اور خوب تعلقات رکھتی ہے ہر طرف. اور یہ نیت لے کر عملاً وہ بالکل اس کے برعکس نتیجہ پیدا کرتے ہیں جس کے لیے قرآن کریم شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، یعنی نیک اور پاکیزہ اولاد. جس خاوند کی نیت میں آغاز ہی میں یہ ظاہری معاشرتی اور تہذیبی حسن ہو
اس کو شروع ہی سے اولاد کی نیکی سے ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان گھروں میں جو اولادیں پلتی ہیں وہ کئی طرح سے بیچاری بیمار ہو جاتی ہیں، روحانی لحاظ سے بھی، نفسیاتی لحاظ سے بھی۔ ایسی اولاد کی طرف ایسے معاشرے میں بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ جو میاں بیوی مغربی تہذیب کے حسن کا شکار ہو جائیں، ان کو اپنی اولاد کے تقاضے پورے کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اور پھر اولاد میں یہ ایک بنیادی بات پائی جاتی ہے انسانی فطرت کے لحاظ سے کہ ماں باپ کو جن رستوں پر چلتا دیکھتی ہے ان سے 2 قدم آگے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر نیکی کا رستہ ہو تو شاید یہ تمنا اتنی شدت سے پیدا نہ ہو، لیکن ماں باپ کی بدیوں میں تو عموماً اولاد 2 قدم چھوڑ کے 4 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے جس شادی کی تمنا میں بدی داخل ہو گئی ہو، وہاں اولاد 4 قدم، 8 قدم، 10 قدم، جتنی بھی اس کو توفیق ملے گی آگے بڑھائے گی، اور بڑی تیزی کے ساتھ معاشرہ بگڑنے لگتا ہے، اور بالآخر وہ خاندانی نظام جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، اور مغربیت کی طرح کا انفرادی نظام قائم ہو جاتا ہے۔ کفوف کا نہ ہونا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے بیاہ شادی میں خرابی کی۔ کفوف کیا چیز ہے؟ یہ اسلام میں ایک محاورہ ہے، فقہ میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ کفوف سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کی کسی کی حالت ہو ویسا ہی تلاش کیا جائے، اور کفر کا مضمون نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض دفعہ بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے دین کو فضیلت دو، تو یہ مراد نہیں ہے کہ ایک شخص بے دین ہو اس کے لیے دیندار لڑکی لے آؤ، کیونکہ جو خود بے دین ہے اس کے لیے دیندار لڑکی لانا دوسری طرف سے دیکھا جائے تو غلط مضمون بن جاتا ہے۔ اگر لڑکی کے رخ پر جا کے دیکھیں گے آپ تو یہ نتیجہ نکلا کہ ایک دیندار لڑکی کے لیے بے دین آدمی لایا گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کا بالکل الٹ نتیجہ نکلا۔ اس لیے جہاں 2 رخ ہوں وہاں کفر کے بغیر مضمون صحیح بنتا ہی نہیں ہے۔ کفر کا مطلب ہے جب 2 فریق ہیں تو ان کے درمیان عدل پیدا کرو، ان کے درمیان توازن کو قائم کرو۔ اگر کوئی دیندار ہے تو جتنا دیندار وہ ہے ویسا ہی دیندار ساتھی تلاش کرو۔ کچھ فرق تو مناسب بھی رہتا ہے اور وہ مشکل کا موجب نہیں بنتا، لیکن جو نمایاں فرق ہیں وہ بڑی مشکل ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے ایسے گھرانے بالآخر برباد ہوئے اور ٹوٹے جن میں خاوند بے دین تھا اور بیوی بہت دیندار تھی، یا بیوی بے دین تھی اور خاوند بہت دیندار تھا۔ الا ماشاء اللہ یہ گھرانے قائم نہیں رہا کرتے، ان کی اولادیں بھی پھر تباہ ہوتی ہیں۔ اگر بیوی بے دین ہے تو وہ اولاد کو اپنی طرف گھسیٹتی ہے، اور اولاد کے معاملے میں ہمیشہ ادنا صفات غالب آتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، نیکی کو کے تتبع میں اولاد کمزوری دکھائی جاتی ہے، مگر بدی کو اخذ کرنے میں بہت تیزی دکھاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نتیجہ یہ نکلتا ہے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ فضل فرمائے، اور اس کا بھی طریقہ بیان فرما دیا ہے قرآن کریم نے کیسے وہ فضل نازل ہو سکتا ہے۔ سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ فضل فرمائے، اگر ماں اور باپ میں ایک بدی پائی جاتی ہے اور دوسری میں وہ بدی نہیں پائی جاتی تو اولاد عموماً بدی والے حصے کو اخذ کرے گی۔ اگر ماں بے پردہ ہے اور باپ دیندار ہونے کی وجہ سے پردے کا خواہاں ہے تو اولاد بے پرد ہوگی۔ اگر ماں با پردہ ہو اور خاوند آزاد ہو تب بھی اولاد بے پرد ہوگی۔ اس لیے کفر کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ گھریلو زندگی کو جنت بنانے کے لیے دونوں طرف کے مزاج کو، ان کی عادات کو، ان کی دینی حالتوں کو توازن کے ساتھ برابر کرنا چاہیے،
اور جہاں جتنا جتنا یہ توازن برقرار ہوگا اتنا ہی زیادہ عمدگی کے ساتھ عائلی زندگی بسر ہوگی۔ اسی طرح بہت سی شکایات جو میرے علم میں آتی ہیں، ان میں ایک بنیادی وجہ قرآن کریم کے ارشاد قول سدید کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم جب فرماتا ہے قول سدید اختیار کرو، خصوصاً بیاہ شادی کے معاملے میں، کیونکہ نکاح کے موقع پر یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، تو اس میں ایک خاص حکمت ہے۔ یہ نہیں فرمایا سچ بولو۔ سچ بولنا اور قول سدید میں بعض مقامات پر اتفاقات ہیں، بعض جگہ یہ دونوں الگ الگ مضمون بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر ایک آدمی جب اپنی لڑکی کے متعلق بتاتا ہے کہ میری لڑکی میں یہ تعلیم ہے، فلاں فلاں خوبیاں ہیں، تو یہ سچائی ہے اگر وہ سچی واقعتاً باتیں ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس نے سچ بولا۔ لیکن اگر وہ بفرض محال مرغی کی مریضہ ہو، یا بفرض محال تو نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ وہ مرغی کی مریضہ ہو، یا اس کے اندر کوئی اور اندرونی ایسا نقص پایا جاتا ہو، مثلا وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی، تو اس کو چھپانا بظاہر سچائی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس نے نہیں کہا کہ اس میں وہ نقص نہیں پایا جاتا، لیکن قول سدید کے خلاف ہے۔ جب کہا جاتا ہے قولوا قولا سدیدا، تو مراد یہ ہے کہ معاملہ صاف رکھو اور معاملے میں کوئی کجی نہ آنے دو۔ جو باتیں کرو ان میں صاف گوئی پائی جاتی ہو، یعنی اگر نقص ہیں تو وہ بھی بیان کرو اور بتا دو کہ یہ کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ قول سدید کے نہ ہونے کے نتیجے میں بھی ہمارے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور بہت سے گھر اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ اور قول سدید کا نہ ہونا اتنا ایک وسیع عمل ہے جو ہر حصے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی بعض لڑکے والے آ کے جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، وہ تو خیر جھوٹ میں چلا جائے گا، لیکن بعض خامیوں پہ پردے ڈالتے ہیں اس لڑکے کی، بعض بد عادتیں اس لڑکے کو ہوتی ہیں جس کے متعلق وہ لڑکی والوں کو نہیں مطلع کرتے۔ اگر یہ بتایا ہے کہ فلاں جگہ وہ ملازم ہے، تو مثلا یہ نہیں بتایا کہ اتنا مقروض بھی ہے۔ اگر یہ بتایا کہ ہماری اتنی جائیداد ہے، تو یہ نہیں بتایا کہ اتنی جائیداد رہن بھی ہوئی ہے، اور اتنی جائیداد جھگڑے والی ہے، اور اتنے جائیداد کے وارث بھی ہیں۔ تو بعض باتوں کا مخفی رکھنا یہ قول سدید کے خلاف ہے۔ ایک بچی کے متعلق مثلا مجھے پتہ ہے اس کی بڑی دردناک حالت ہے، اس کے میاں کو مرگی کا شدید دورہ پڑتا ہے، اتنا کہ اگر اس کی لڑکی کے والدین کو پتہ ہوتا تو آنکھیں کھول کے وہ شادی نہ کرتے، لیکن اس بات کو مخفی رکھا گیا، وہ شادی چل رہی ہے لیکن بڑی تکلیف کی حالت میں ہے۔ تو ایک دو جگہ نہیں، ہزارہ مثالیں آپ کو ہمارے معاشرے کی دکھوں کی ایسی ملیں گی جہاں قول سدید کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ پھر رومان کا جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اس کو اگر ہم زیادہ اور وسعت دے دیں تو لڑکی بھی اور لڑکا بھی اپنی عائلی زندگی کے متعلق فرضی جنتیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور لڑکی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو سوائے لطف کے اور اعلیٰ نعمتوں کے اور عیش و عشرت کے کوئی بھی اور مصیبت مجھ پہ نہیں پڑنے والی۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ باقی باتیں تو دور کی ہیں، جس خاوند سے وہ عجیب و غریب توقعات لے کر جاتی ہے، اس خاوند کے بہت سے نقص ہیں جو طبعاً اور فطرتاً ہر شخص میں ہوتے ہیں، مگر الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض عادتوں کے نقص ہوتے ہیں، اس کو ان کے ساتھ بھی گزارا کرنا پڑے گا۔ بعض نقص ہیں جن کی اصلاح کی جا سکتی ہے، بعض کی اصلاح کی نہیں جا سکتی، ایسے بھی نقص ہوتے ہیں۔
اسی طرح لڑکی میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی بعض خصائل کے نقص پائے جاتے ہیں، بعض ایسے نقص ہیں جو اس کی فطرت ثانیہ بن چکے ہوتے ہیں جو دوری نہیں کیے جا سکتے، ان کے ساتھ بھی انسان کو رہنا پڑتا ہے۔ پھر رشتہ داروں کی ذمہ داریاں ہیں، خاوند کے اپنے رحمی تعلقات ہیں جن کے ساتھ جن کے حقوق ہیں اس کے اوپر، وہ ادا کرنے ہیں۔ اب جس بیوی نے ایک جنت بنائی ہوئی فرضی کہ میں جاؤں گی تو میرے خاوند کو مثلا 4000 ملتا ہے، وہ سارا میرے ہاتھ میں آیا کرے گا اور میں اس طرح اس کو خرچ کروں گی، جب وہ دیکھتی ہے کہ بیوہ ماں پر بھی اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنے یتیم بھانجے اور بھانجیاں بھی پالنے پڑتے ہیں، تو شدید رد عمل اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت کی دنیا میں نہیں اترتے لوگ، یہ نہیں دیکھتے کہ فرض کی دنیا ایک اور چیز ہے، تصورات کی دنیا ایک اور چیز ہے۔ حقیقت میں انسان کو تلخیوں کے ساتھ بھی گزارا کرنے کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے، اس لیے وہاں جا کر پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مرد بھی اسی طرح اپنی بیویوں کے متعلق بعض ایسے تصورات باندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب وہ شادی ہوتی ہے ان کو ٹھوکریں لگتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے جو 3 بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، جن کا خلاصہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ دین میں بیان فرما دیا ہے، اگر ہم شادیاں کریں اور ان چیزوں کو فروغ دیں اور بار بار اپنے معاشرے میں یہ باتیں پھیلائیں کہ یہ وہ ایسے اعلیٰ مقاصد ہیں شادی کے کہ جن کے نتیجے میں، جیسا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، خدا وعدہ کرتا ہے تم سے کہ دنیا میں اس عارضی مقام میں بھی تمہیں جنت عطا ہوگی اور آئندہ دائمی مقامات میں بھی تمہیں جنت عطا ہوگی، اور پھر ایک ایسی اولاد کو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے جو متقی ہوگی، اور متقینہ امامہ کی تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی۔ مگر افسوس ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ان سارے امور کو بالعموم نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کے متعلق خاص طور پر بہت سی شکایات آتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اسلامی معاشرے کی ایک روح ہے، اور وہ روح ہے خاندانوں کا رحمی رشتوں پر قیام، اور رحمی رشتوں کو اہمیت دینا۔ خاندان کا جو تانا بانا بنا جاتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مرکزی محرک پایا جاتا ہے۔ ہر سوسائٹی کا الگ الگ محرک ہوتا ہے۔ قرآن کریم وہ محرک یہ بیان فرما رہا ہے کہ تم نے رحمی رشتوں کو فروغ دینا ہے اور ان تعلقات کو آگے بڑھانا ہے۔ اور مغربی دنیا میں اس کے برعکس قطع رحمی بنیادی اصول دکھائی دیتی ہے۔ تمام مغربی معاشرے میں آپ کو قطع رحمی کا رجحان نظر آئے گا۔ اتنا بڑھ جاتا ہے یہ رجحان کہ بیٹے کے ماں سے تعلقات نہیں رہتے، بیٹی کے باپ سے تعلقات نہیں رہتے، اور یہ بڈھے کثرت کے ساتھ جو آپ کو اکیلے تنہا زندگی بسر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو قومی خیرات پر پل رہے ہوتے ہیں، یہ قطع رحمی کے نتیجہ ہے۔ ترس جاتے ہیں، بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، بعض خودکشیاں کر لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ خاندان والے ان کے اپنے بیوی بچے بہو بہنیں ان کو ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں معاشرہ سنبھالے آپ ہی ان کو، ہمارا کیا ہے، ہم تو اپنے عیش و عشرت میں وقت گزاریں گے اور بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو قرآن کریم نے صلہ رحمی کو جو بنیاد بنایا، مغربی معاشرے نے بالکل اس کے برعکس قطع رحمی پر اپنے معاشرے کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس لیے اس حصے کو نظر انداز کرنے سے بھی بہت سی خرابیاں ہمارے ہاں پیدا ہوں گی، اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر صلہ رحمی کو ہم نے قائم نہ کیا تو بالآخر مغربی معاشرے پر لازماً تان ٹوٹے گی جا کے۔ یہ صلہ رحمی کا نتیجہ ہے کہ بہت سی بدخلقیوں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ یہ اندرونی مضبوط خاندانی نظام کا فیض ہے کہ ہم بہت سی خرابیوں سے باز رہتے ہیں، اور صرف ایک لذت کی پیروی کرنے کی بجائے متفرق کئی قسم کی لذتیں ہیں جو ہماری زندگی میں حاصل ہوتی رہتی ہیں۔
ایک دفعہ جرمنی میں ایک عورت نے جو اسلامی معاشرے کو بڑی نفرت کی نظر سے دیکھتی تھی، بڑی شدت سے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے ہاں جو معاشرہ قائم ہے اس میں کیا لذت رہ جاتی ہے؟ قیدیں، پابندیاں اور ہر لذت یابی سے محرومی، یہ بھی کوئی معاشرہ ہے؟ اس کے جواب میں نے اس کو اسی طرف متوجہ کیا. میں نے کہا ہمارا معاشرہ تو صلہ رحمی پر قائم ہے، جس کے نتیجے میں صرف ایک لذت ہمیں نہیں ملتی بلکہ متفرق لذتیں نصیب ہوتی ہیں. تمہیں اپنی تسکین خاطر کے لیے اب جنس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور جنسی پیروی تمہاری اتنی آگے بڑھ چکی ہے، جنسی خواہشات کی پیروی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اب کوئی تمیز تمہاری باقی نہیں رہی. بڑے نہیں تو چھوٹوں پر یہ ظلم کر کے تم اپنی اس جنسی تمنا کو پورا کرنے لگے ہو، اور وہ ساری حدیں پھلانگ چکے ہو جو انسانیت اور حیوانیت کو الگ کرتی ہیں ایک دوسرے سے، اور وہاں بھی تمہیں تسکین نہیں مل رہی. کس معاشرے کی طرف تم ہمیں بلا رہی ہو؟ میں نے کہا اسلامی معاشرے میں صرف جنسی لذت نہیں ہے، ماں اور بیٹے کی محبت کی بھی ایک لذت ہے. اس کو وہ تقویت بھی دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. بہن اور بھائی کی محبت میں بھی ایک لذت ہے. اسلامی معاشرہ اس کو تقویت بھی دیتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. بیٹی اور باپ کے تعلق میں بھی ایک پیار پایا جاتا ہے، ایک لذت پائی جاتی ہے، اور اس کا بھی اسلامی معاشرہ نگران ہے اور ان قدروں کو وہ آگے بڑھاتا ہے. پھر ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے قیام کو فروغ دیتا ہے. بیٹی جب بیاہی جاتی ہے تو پھر ایک ماں نہیں رہتی، اس کی ارحام ہو جاتے ہیں، کئی قسم کے رحمی رشتے اس میں زائد آ جاتے ہیں، اور بیوی خاوند کی ماں، خاوند کا باپ، خاوند کی بہنیں، خاوند کے دیگر عزیز جو اس کی ماں کے رحم کے نتیجے میں رشتے اس کو ملے ہیں، وہ سارے اس کے رشتہ دار بن جاتے ہیں. اسی طرح خاوند کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے. تو اس خاندانی نظام کو، جس کی بنا صلہ رحمی پر ہے، اس کو تقویت دینے کے نتیجے میں انسان بھوکا نہیں رہتا لذت کا، اور جب وہ تنہائی محسوس کرے تو پھر پاگل نہیں ہوتا. چونکہ مغربی معاشرے میں ایک ہی لذت یابی کا تصور باقی رہ گیا ہے، اور اگر وہ پورا نہ ہو تو پھر دوسرے اور کوئی ذریعے نہیں ہیں اس کو تسکین قلب کے لیے. چنانچہ ایسی سوسائٹی میں پھر لوگ پاگل ہونے لگ جاتے ہیں. یہ جتنے جنسی مریض ہیں، یہ پاگل پن ہے جو اس معاشرے کا خود پیدا کردہ ہے. جس شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کو کاٹ چکے ہیں خود ہی، اب ان کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ بھی باقی نہیں. اس لیے قرآن کریم نے صلہ رحمی پر زور دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کثرت سے مضمون بیان فرمایا ہے کہ اگر تمام ارشادات کو اکٹھا کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بنتی ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کو صلہ رحمی پر زور دینا چاہیے، اور صلہ رحمی میں جہاں تک اپنے ماں باپ کا تعلق ہے اس میں تو زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں. اللہ ماشاء اللہ عموماً لوگ یہ حقوق ادا کرتے ہی ہیں. نسل بعد نسل ہمیں ماں باپ، بہن بھائی کی محبت ورثے میں مل چکی ہے، اور اس لحاظ سے ہمارا معاشرہ خدا کے فضل سے مضبوط ہے. ابتلا آتا ہے شادی کے موقع پر، تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر تلاوت کے لیے جو آیات اکٹھی کی، ان میں یہ آیت داخل فرمائی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ دیکھو اپنے تمہارے رحمی رشتے جو ہیں ان کے سلسلے میں تو تم ہو ہی واقف، لیکن اب تم ایک ایسے تعلق میں باندھے جا رہے ہو جہاں دوسرے کے رحم کا بھی خیال کرنا پڑے گا، دوسرے کے رحمی رشتوں کو بھی اپنا سمجھنا پڑے گا. اس کا فقدان ہے جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ بہت سے دکھوں کا مبتلا ہے. لڑکی جب جاتی ہے اپنے سسرال میں تو بعض سسرال ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے اپنے ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ وہ سب اب اس کے لیے گویا پرائے ہو چکے ہیں.
اور اتنا پرائے ہو چکے ہیں کہ اس کو ملنے آئے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ملنے جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے تانے دیے جاتے ہیں، ان کے نقائص اس کو سامنے بیان کیے جاتے ہیں، اور ہر طرح سے ان رشتوں کو اذیت کا موجب بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بھی شکل نظر آتی ہے کہ بعض عورتیں اپنے خامدوں کو کاٹتی ہیں، اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، اپنے دوسرے عزیزوں سے۔ وہ ہنس کے بات کر لیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ان کی ذمہ داریاں ادا کریں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آگ لگ جاتی ہے، اور عجیب حالت نظر آتی ہے۔ بعض گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ اپنے رشتہ دار جب بیوی کے آتے ہیں تو رونق آ جاتی ہے، گھر میں دوڑتی پھرتی ہے، خدمتیں ہو رہی ہیں، خوب لذتیں حاصل کی جا رہی ہیں، ہر طرح کی مجلسیں لگتی ہیں، اور خاوند کی بہن آ جائے یا اس کی ماں آ جائے تو یوں لگتا ہے اس طرح موت کی خبر آ گئی ہے، اور پھر وہ بدسلوکی کے 100 طریقے اختیار کرتی ہے۔ عورت جہاں تسکین کا سامان بنتی ہے وہاں عدم تسکین کا بھی اتنا ہی سامان بن سکتی ہے۔ جس شخص میں تسکین پہنچانے کا مادہ خدا تعالی نے رکھا ہوا ہو، وہ تسکین چھیننے کا مادہ بھی اس میں اتنا ہی پایا جاتا ہے۔ اس لیے عورت اور مرد میں عورت جیسی تسکین نہیں پہنچا سکتا کوئی، مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب تسکین چھیننا چاہے تو مرد کے مقابل پر عورت کو بہت زیادہ طریقے معلوم ہے کس طرح تسکین چھینی جاتی ہے۔ تسکین کی آماجگاہ کی بجائے گھر کو بے چینیوں کی آماجگاہ بنا دیتی ہے اور عذاب بن جاتی ہے۔ خاوند توبہ کرتا ہے کہ خدا کے میرا کوئی رشتہ دار نہ آئے یہاں پھر کبھی، عذاب الہی کی طرح وہ رشتہ دار اپنے اس کے رشتہ دار اس پر گھر پہ نازل ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ سارا بنیادی قصور قرآن کریم کے بعض احکامات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیات چنی، سب سے پہلے یہ آیت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم رحمی رشتوں کو نظر انداز کرو گے تو خدا تم پر نگران ہے، وہ تمہیں ضرور پکڑے گا۔ اس لیے ان تمام امور میں ہمیں لازماً قرآن کی پناہ میں واپس جانا پڑے گا۔ ہمارا معاشرہ جہاں جہاں قرآن کی حدود سے قرآن کی حدود پھلانگ کے باہر نکل چکا ہے، اس کو تسکین مل ہی نہیں سکتی جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ اور یہ خیال کہ ہمارا گھر ہے، کوئی ہمیں اپنے گھر کے اندر کیوں کچھ کہتا ہے، یا ہم اپنے گھر میں آزاد ہیں جو چاہیں کریں، یہ غلط خیال ہے۔ قرآن کریم اس تصور کو رد کر رہا ہے۔ قرآن کریم ملکیت صرف خدا تعالیٰ کی بتاتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَمْرُ، صرف اللہ کا حکم ہے، اور ہمارے پاس ہر چیز امانت ہے، عارضی طور پر ہے۔ یہ خیال ہی غلط ہے کہ ہم اب آزاد ہیں، اپنے اپنے گھروں میں جو چاہیں کرتے پھریں۔ ہم ہرگز آزاد نہیں ہیں، یعنی ہم انسان کو جواب دیں نہیں، خدا کو ضرور جواب دیں۔ اس لیے خاوند اگر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ جواب دہ ہے، بیوی اگر خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی تو وہ جواب دہ ہے۔ اور ان اللہ کان علیکم رقیبا کی آیت عنوان بن گئی ہے اس جواب دہی کا۔ ہر وقت یہ نگرانی ہو رہی ہے، ہر وقت یہ جواب دہی ہو رہی ہے۔ اگر خاوند باپ اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یا ان سے بدتمیزی کرتا ہے، سختی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد ہے جو چاہوں میں کروں، وہ بھی جواب دے۔ اور جو باپ کھلی ڈوریاں چھوڑ دیتا ہے کہ جی یہ زمانہ ہی نہیں ہے اولاد پر سختیوں کا، اولاد اپنی آزاد ہے جو چاہے کرتی پھرے، اس کو میں کیوں نیکی کی تعلیم دوں، اس نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے، میں نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے، جو اس حد تک بات کو پہنچا دیتا ہے وہ بھی جواب دہ ہے۔ سختی کے بھی ہم جواب، اپنی سختیوں کے بھی ہم خدا کے سامنے جواب دیں، اپنی نرمیوں کے بھی جواب دیں، اور لازماً ہمیں وہ توازن پیدا کرنا پڑے گا جو توازن قرآن اور سنت ہم سے چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ دیکھو ہر ایک تم میں سے چرواہا ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ تم مالک ہو بھیڑوں کے، تم چرواہے ہو،
اور چرواہا ایک ایک بھیڑ کا حساب دیتا ہے مالک کو گھر جا کے. اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ فلاں بھیڑ اگر ضائع ہوئی تو اس وجہ سے ضائع ہوئی, اس کا قصور نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح تم رائی بنتے ہو. کہتے ہیں گھر کا مالک جو ہے وہ بھی رائی ہے, اپنی بیوی اور بچوں کے لحاظ سے وہ خدا کے حضور جواب دہ ہوگا, اور بیوی بھی جواب دہ ہوگی, اور پھر سارا کے سارا انسانی نظام اپنے اپنے دائرہ کار میں اس حدیث کی روح سے جواب دہ بن جاتا ہے. بس معاشرے کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے, لیکن ہوگی جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا گھروں کی اصلاح سے. اور گھروں کی اصلاح میں جواب دہی کا تصور ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. انسان خدا کے نام پر ایک نصیحت کرتا ہے اور بعض دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی نصیحت کرتا ہے, لیکن مستقل طور پر نہ وہ انسان ساتھ رہ سکتا ہے ہر گھر میں, نہ نصیحت کو قبول کرنے والے سارے ایک ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں. پھر وقتی جوش آتا ہے, بعض دفعہ معاشرہ کی اصلاح پر 2 خطبات ہو گئے تو ایک تھوڑی سی تبدیلیاں پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہوئے, اور پھر وہ بھول گئے, پھر اور باتیں شروع ہو گئیں. لیکن اگر یہ مضمون پیش نظر رہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا, ایک ایسی ذات بھی ہے جو ہر گھر میں ہے, ہر ذات میں ہے, ہر شخص کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے, اور وہ نگران ہے اس بات پر کہ تم اپنے ارحام کے حقوق ادا کر رہے ہو کہ نہیں. جن مقاصد کے لیے شادی بیاہ کا نظام جاری کیا گیا ہے ان مقاصد کو پورا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. تو پھر ساری کیفیت بدل جاتی ہے. پھر ہر سلوک اور عدم سلوک کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو ایک بالا ہستی کے حضور جواب دے پاتا ہے, اور اس ذمہ داری کے احساس سے اس کو بڑی فکر پیدا ہو جاتی ہے. بس جب تک خدا کو حاضر ناظر جان کر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے, یہ اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ بہت ہی زیادہ بھیانک تصویر کھینچ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری ان باتوں سے غیر یہ فائدہ اٹھائے اور وہ یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک احمدی خاندانوں کا یہ حال ہے جو میں یہ بھیانک نقشے کھینچتا ہوں, اور گویا فرق کوئی نہیں. ہرگز یہ بات نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ احمدی معاشرے کا غیر احمدی معاشرے سے, اسلامی معاشرے کا غیر اسلامی معاشرے سے بڑا نمایاں فرق ہے, لیکن موجودہ صورت میں جتنے ہی معاشرتی خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ہماری جماعت کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہرگز قابل برداشت نہیں ہے. کسی قیمت پر بھی ہم ان کو ساتھ لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے. مستقبل کی نسلوں کو تباہ کرنے کے بیج بو دیے گئے ہیں ان خرابیوں میں. آئندہ نسلوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے اور قتل کرنے کے سامان پیدا کر دیے گئے ہیں. پھر میں کس طرح اس خوف سے کہ دشمن نہ ہنسے ان باتوں کو چھپا کے بیٹھ جاؤں؟ میں بھی تو جواب دہ ہوں, اور آپ سب سے بڑھ کر اس لحاظ سے جواب دہ ہوں. ایک خاندان کی نہیں, ساری جماعت کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے میرے اوپر ڈالی ہے, اور تمام جماعت کے حالات کے بارے میں پوچھا جاؤں گا. اس لیے کیسے میں ان باتوں کو چھپا سکتا ہوں؟ میرا فرض ہے, اور میں لازماً جب تک خدا مجھے توفیق دے گا اس فرض کو پورا کرتا رہوں گا کہ ہمارا معاشرہ دن بدن پہلے سے بہتر حالات میں داخل ہوتا چلا جائے. حسن اس میں نہ پیدا ہو, بلکہ ہر آن بڑھنے والا حسن اس میں پیدا ہو, تاکہ غیر جب اس معاشرے کو دیکھیں تو بے اختیار ان کے دل سے یہ آواز نکلے کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے, مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج 3 خواتین کی نمازهای جنازہ غائب پڑھی جائیں گی. جمعے اور عصر کی نماز جمع ہوگی اور اس کے بعد یہ نماز جنازہ ہوگی. مکرمہ امت الحمید بیگم صاحبہ اہلیہ قاضی محمد رشید صاحب مرحوم وکیل مال. محترم عطا المجیب صاحب راشد کی خوش دامنہ تھیں، صحابیہ تھیں. لوائے احمدیت کے لیے سوت کاٹ کر دھاگا بنانے کی سعادت بھی ان کو نصیب ہوئی. خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کے 4 بیٹے واقف زندگی ہیں اور 3 بیٹیاں واقفین زندگی سے بیاہی ہوئی تھیں. اتنے بچوں کا واقف زندگی ہونا یا واقف زندگیوں سے بیاہے جانا بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اور اس ماں کو خدا کا یہ فضل نصیب تھا. مکرمہ حمیدہ بیگم صاحبہ لاہور، یہ عبد الوحید خان صاحب ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر لاہور کے مخلص احمدی ہیں اور ان کی والدہ تھیں، اور مکرم محترم چودھری عبد الحمید صاحب جنرل مینیجر وابڈا لاہور کی ہمشیرہ تھیں. مکرمہ آمنہ بیگم صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر محمد دین صاحب مرحوم وہاڑی. مکرم چودھری ظہور احمد صاحب مرحوم ناظر دیوان کی ہمشیرہ تھیں، اور مکرم ودود احمد صاحب ہمارے ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کے بھائی، سلسلے کے بڑے اچھے کارکن یہاں کے ہیں، ان کی خوش دامنہ تھیں. ان کی بھی وہاڑی میں وفات ہو گئی ہے، آج ہی اطلاع ملی ہے. تو عصر کے بعد انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ غائب ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.